السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک ہے ویمن شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ اب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ نہیں پتہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف آپ سنتے ہوں گے کہ ویمن شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ ڈیٹیلز میں جائیں تو کیا کرنا ہے اس کے لیے، کب آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں چلتی۔ تو ایک سٹیٹمنٹ سے تو کلیئر نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں تو ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ کہتی ہوں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اگر آپ نے ہونا ہے، کوئی بہن ہے، لڑکی ہے یا پیرنٹس ہیں، اگر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی بیٹی ہے، اس کو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیسے بنائیں گے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کی بیٹی میٹرک کر لے تو اس کے بعد آپ ساتھ ہی سوچیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ ہے، ایک تو یہ کہ کوئی ایسا فن ہے جو آپ سکھانا چاہتے ہوں، لائک ڈریس ڈیزائننگ ہے، اسٹیچنگ کے کورسز ہوتے ہیں، بیوٹی کورسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جاب ہے جو آپ کی بیٹی کر سکتی ہے، یا کوئی بھی کچھ بھی ایسا اسٹڈیز میں جو آگے جانا ہوتا ہے، وہ تو ایک بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کریں، تعلیم انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ مگر جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے یا جو حالات ہیں، اس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 90% لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جابس نہیں ہیں۔ تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھ کے نہیں بیٹھنا کہ ایجوکیشن ہے تو لازمی جاب ملے گی، مل بھی جاتی ہے لکیلی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جو کل کو آپ کو جو چیز آپ کو بینیفٹ دے۔ اب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، جو بھی چیز ہے جو آپ پہلے کر سکتے ہیں شادی سے پہلے آپ کے پاس کوئی فن ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کی اچھی جاب ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی چینل آپ نے بنایا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جس سے آپ کی ارننگ ہوتی ہے، آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ شادی کے بعد یہ سوچیں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو آپ کے راستے میں بہت سی ہرڈلز آ سکتی ہیں۔ اب کس طرح کی ہرڈلز ہوں گی؟ لائک ہو سکتا ہے آپ کو شادی کے بعد پرمیشن ہی نہ ملے ایسا کچھ کرنے کی۔ اس سے اگلی بات، ہو سکتا ہے آپ کو پرمیشن مل جائے، ساتھ ساتھ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ وہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ گھر بھی مینیج کریں، بچے بھی کریں، آپ سے ہو ہی نہ پائے۔ تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا مائنڈ چینج ہو جائے، آپ یہ کرنے اور کہنے اور پرمیشن لینے سے پہلے یہ سوچیں کہ نہیں، میں تو ایسے نہیں کر سکتی، میں کیسے مینیج کروں گی بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو شادی کے بعد آتے ہیں۔ تو آپ نے شادی سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے اور لانگ ٹرم کے لیے کیسے ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہونے لگتی ہے تو لڑکیاں ہوتی ہیں، جابس کرتی ہوتی ہیں، یا کچھ بھی ایسا ان کا اپنا کوئی کام ہوتا ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد ہم جاب نہیں کرنے دیں گے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ مینس کہ یہ ایک بڑی کامن سی سٹیٹمنٹ ہے جو یوز ہوتی ہے، مگر جو ایک انڈیپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے اس کی ایک الگ ہی فیلنگ ہے۔ تو آپ نے اس چیز کی بیس پہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم نے ان سے یہ کہا کہ جاب تو کرنی ہے یا جو کام کر رہے ہیں وہ کرنا ہے، تو کہیں ہمارا پرپوزل جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ اس چیز کا خوف دل میں پیدا نہیں کرنا۔ کیونکہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ ہماری بیٹی جو کر رہی ہے یا بیٹی ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ ہم کریں گے، شادی کے بعد بھی وہ کرے گی۔ اس بیس پہ اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو سمجھیں وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے آپ کے یہ کہنے کے باوجود آپ کی شادی، آپ کا رشتہ وہاں ہو جائے،
ٹھیک ہے، یہ چیز تو کلیئر ہو گئی۔ اب یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو۔ میری فرینڈ ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت نائس ہیں، تو ان کی نا گورنمنٹ جاب تھی، میری فیلو بھی تھی وہ، اور گورنمنٹ جاب تھی اس کی 17 اسکیل کی۔ تو جب شادی ہونے لگی تو اس فیملی جو اس کے انلاز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لڑکی کو بعد میں جاب نہیں کرنے دیں گے۔ اینڈ آئی اسٹل ریممبر، میں اس کی شادی پہ گئی تھی، مہندی والی رات اس نے لانگ لیو اپلائی کی اور اپنی کولیگ کو دے دی۔ اب جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ لانگ لیو کیسے ہوتی ہے، مجھے تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس کا۔ تو اس نے وہ لیو دے دی، اس نے جاب کوئٹ نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ اب اس کی عقل مندی، شادی کے 3-4 سال بعد جیسے بھی اس نے اپنے ہسبینڈ کو منایا، پھر وقت کی ضرورتوں کے تحت جیسے بھی اس نے پھر سے اپنی جاب کنٹینیو کی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے کر لی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے اس وقت ایک اچھا فیصلہ لیا تھا۔ اب دیکھیں وہاں پہ وہ چھوڑ دیتی، بعد میں حالات کیسے ہوتے، اتنی اچھی جابس تو ملتی ہی نہیں ہیں، گورنمنٹ کی جابس بڑی مشکل سی بات ہے ملے۔ تو اب پھر اس نے کنٹینیو کی ہوئی ہے، اب اس کے بچے بھی ہیں، اس نے ساتھ ایک میڈ رکھی ہوئی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، خود وہ جاب پہ ہوتی ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے رہیں اور آپ دیکھتے رہیں کہ چلیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ اگر اچھے ہیں، آپ کی فیملی اچھی ہے، انلاز کی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ضرورتیں ہر جگہ پہ پوری ہوتی ہیں، مگر میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں۔ آپ کو سرپرائزز ملتے ہیں، آپ کو گفٹس ملتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں چلیں آپ کو شاپنگ پہ لے جاتا ہوں آپ کو، مگر ایک اور چیز جو جب آپ کا دل کرے، آپ چاہیں کہیں گئے ہو، آپ سوچیں یہ خرید لوں، کچھ دیکھ رہے ہو، اپنی مرضی سے آپ آن لائن منگوا لیں، آپ نے گھر سجانا ہے آپ گھر سجائیں، آپ نے جو کچھ بھی بائی کرنا ہے آپ ایزیلی کریں، آپ نے کسی کو دینا ہے، کچھ بھی ارینج آپ نے کرنا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو۔ تو اس سب کے لیے ذہنی سکون اور وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں اب یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے وہ وائزلی، اگر آپ کے ہسبینڈ مانتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کون سی چیز ہے جو آپ گھر کے ساتھ مینیج کر سکیں گی، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پہلے آپ ان کو منانے کی کوشش کریں۔ اور وہ لڑکیاں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی وہ یہ سوچیں کہ میں ایسا کیا کروں جس کو میں کنٹینیو کر سکوں۔ تو یہ بات تھی، یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کافی ٹائم سے۔ تو باقی یہ کہ اگر آئیڈیاز کی بات ہے کہ کس ٹائپ کے کام ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں گھر بیٹھ کے، تو وہ لازمی آپ کمنٹ کریے گا، میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ کہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ گھر کے ساتھ بھی مینیج کر سکتے ہو، اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا اسکول گوئنگ ہیں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اگر آپ کے انلاز سپورٹیو ہیں تو آپ بچوں کو گھر چھوڑ کے بھی جاب کر سکتے ہو۔ تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ باقی یہ کہ اس ٹاپک میں مزید آپ کا کوئی کویسچن ہو تو لازمی بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔